بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے دشمن اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے، آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 64۔ ہم مسلمان ہیں، مونا نے اس سے زیادہ بلند آواز میں جواب دیا۔ ہم میدان جنگ سے بھاگے ہوئے فارسیوں کے تعاقب میں آئے ہیں۔ اگر تم نے قلعے میں انہیں پناہ دی ہے تو انہیں ہمارے حوالے کر دو، ہم چلے جائیں گے، یہ میرا قلعہ ہے۔ عورت نے کہا، بھاگے ہوئے فارسیوں کی پناہ گاہ نہیں، یہاں کوئی فارسی سپاہی نہیں۔ خاتون، مونا نے کہا، ہم پر تیرا احترام لازم ہے، ہم مسلمان ہیں، عورت پر ہاتھ اٹھانا حرام سمجھتے ہیں۔ تو سوچ لے کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے فارس کی اس ہیبت ناک جنگی طاقت کو شکست دی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم پر ہمارا ہاتھوں زیادتی ہو جائے۔ ہم اسلام کے اس لشکر کا رول دستہ ہیں جو پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے مسلمانوں کا کیا بگاڑا ہے؟ عورت نے کہا، میرا قلعہ تمہارے لشکر کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا، تمہارا قلعہ محفوظ رہے گا۔ مونا نے کہا، شرط یہ ہے کہ قلعے کا دروازہ کھول دو، ہم اندر آ کر دیکھیں گے، تمہارے کسی آدمی اور چیز کو میرے سوار ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم اپنی تسلی کر کے چلے جائیں گے۔ اگر یہ شرط پوری نہیں کرو گی تو تمہاری اور تمہاری فوج کی لاشیں اس قلعے کے ملبے کے نیچے گل سڑ جائیں گی۔ قلعے کا دروازہ کھول دو۔ اور کی تحکمانہ آواز گرجی۔ اس آواز کے ساتھ ہی قلعے کا دروازہ کھل گیا۔ مونا نے اپنے سواروں کو اشارہ کیا، 300-400 گھوڑ سوار سرپٹ دوڑے آئے۔ مونا نے انہیں صرف اتنا کہا کہ قلعے کی صرف تلاشی ہوگی، کسی چیز اور کسی انسان کو ہاتھ تک نہیں لگایا جائے گا۔ مونا کا گھوڑا قلعے میں داخل ہو گیا، اس کے تمام سوار اس کے پیچھے پیچھے قلعے میں گئے۔ مونا نے ایک جگہ رک کر قلعے کی دیواروں پر نظر دوڑائی، ہر طرف تیر انداز کھڑے تھے، نیچے اسے کہیں بھی کوئی سپاہی نظر نہ آیا۔ مونا کے سوار قلعے میں پھیل گئے۔ تم نے ٹھیک کہا، عورت نے مونا سے کہا، میں فارسیوں سے ڈرتی ہوں۔ اس قلعے میں کوئی بھی طاقتور لشکر آئے گا تو میں اس کے رحم و کرم پر ہوں گی۔ مسلمانوں کو میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں اور تم انہیں ساری عمر یاد رکھو گی۔ مونا نے کہا، خدا کی قسم، تم باقی عمران کے انتظار میں گزارو گی، تم باقی عمر ان کے انتظار میں گزارو گی۔ مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ قلعوں کو نہیں دلوں کو سر کرو، لیکن قلعوں والوں کے دل قلعے کی دیواروں جیسے سخت ہو جائیں تو پھر ہمارے لیے کچھ اور حکم ہے۔ ہم جب اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں تو فارس کی طاقت بھی ہمارے آگے نہیں ٹھہر سکتی۔ کیا تم نے انہیں بھاگتے دیکھا نہیں؟ کیا وہ ادھر سے نہیں گزرے تھے؟ قلعے دار عورت نے جواب دیا، ذرا سی دیر کے لیے یہاں رکے بھی تھے۔ انہوں نے بتایا کہ مسلمانوں سے بھاگ کر آ رہے ہیں، وہ 10-12 آدمی تھے۔ میں حیران تھی کہ اتنے ہٹے کٹے سپاہی خوف سے مرے جا رہے تھے۔ میں اس پر بھی حیران تھی کہ وہ کون ہیں جنہوں نے فارس کے لشکر کو اس قدر دہشت زدہ کر کے بھگا دیا۔ تم نے جب کہا کہ تم وہ لوگ جنہوں نے فارسیوں کو شکست دی ہے تو میری ہمت جواب دے گی۔ میں نے قلعے کا دروازہ خوف کے عالم میں کھولا تھا۔ میں تم سے اور تمہارے سواروں سے اچھے سلوک کی توقع رکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا کہ تم اپنے متعلق جو کہہ رہے ہو وہ سچ کہہ رہے ہو۔
یہ خاتون مونا کو اس عمارت میں لے گئی جہاں وہ رہتی تھی۔ وہ تو شیش محل تھا۔ اس کے اشارے پر 2 غلاموں نے شراب اور بھنا ہوا گوشت مونا کے سامنے لا رکھا۔ مونا نے ان چیزوں کو پرے کر دیا۔ ہم شراب نہیں پیتے، مونا نے کہا، اور میں یہ کھانا اس لیے نہیں کھاؤں گا کہ تم نے مجھے ایک طاقتور فوج کا آدمی سمجھ کر خوف سے مجھے کھانا پیش کیا ہے۔ میں اسے بھی حرام سمجھتا ہوں۔ کیا تم مجھے بھی حرام سمجھتے ہو؟ اس خوبصورت اور جوان عورت نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جس میں دعوت کا تاثر تھا۔ ہاں، مونا نے جواب دیا، مفتوح عورت کو ہم شراب کی طرح حرام سمجھتے ہیں۔ وہ اس وقت تک ہم پر حرام رہتی ہے جب تک وہ اپنی مرضی سے ہمارے عقد میں نہ آ جائے۔ مونا کو اطلاع دی گئی کہ اس کے سوار قلعے کی تلاشی لے کر آگے ہے۔ مونا تیزی سے اٹھا اور اسی تیزی سے باہر نکل گیا۔ سواروں کے کمانڈروں نے مونا کو تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے تلاشی کس طرح لی ہے، اور کہا کہ کچھ دیکھا نہیں، کہیں اور بھی انہیں کوئی ایرانی سپاہی نظر نہیں آیا۔ اس عورت کا اپنا قلعہ تھا جس کے آدمی تیروں، تلواروں اور برچھی وغیرہ سے مسلح تھے۔ ان میں مونا کے سواروں کے خلاف لڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ قلعے کی مالکہ نے انہیں لڑنے کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ اس قلعے کو اپنی اطاعت میں لینا ضروری تھا کیونکہ یہ کسی بھی موقع پر ایرانیوں کے کام آ سکتا تھا۔ مونا نے ادھر ادھر دیکھا، وہ عورت اسے نظر نہ آئی۔ مونا اندر چلا گیا۔ کچھ ملا میرے قلعے سے؟ عورت نے پوچھا۔ نہیں، مونا نے جواب دیا، میرے لیے شک رفع کرنا ضروری تھا اور اب یہ پوچھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے کسی سوار نے تمہارے کسی آدمی یا عورت کو یا میں نے تمہاری کوئی تکلیف تو نہیں دی؟ نہیں، عورت نے کہا اور ذرا سوچ کر بولی، لیکن تم چلے جاؤ گے تو مجھے تکلیف ہوگی۔ کیا تم ایرانیوں کا خطرہ محسوس کر رہی ہو؟ مونا نے پوچھا، یا تمہارے دل میں مسلمانوں کا ڈر ہے؟ دونوں میں سے کسی کا بھی نہیں، عورت نے جواب دیا، مجھے تنہائی کا ڈر ہے۔ تم چلے جاؤ گے تو مجھے تنہائی کا احساس ہوگا جو تمہارے آنے سے پہلے نہیں تھا۔ مونا نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ تم اپنے فرض میں اتنے الجھے ہوئے ہو کہ تمہیں یہ بھی احساس نہیں رہا کہ تم ایک جوان آدمی ہو۔ عورت نے کہا، فاتح سب سے پہلے مجھ جیسی عورت کو اپنا کھلونا بناتے ہیں۔ میں نے تم جیسا آدمی کبھی نہیں دیکھا، اب دیکھا ہے تو دل چاہتا ہے کہ دیکھتی ہی رہوں۔ کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگتی؟ مونا نے اسے غور سے دیکھا، سر سے پاؤں تک، پھر پاؤں سے سر تک دیکھا، اور اسے ایک آواز سنائی دی، خدا کی قسم، میں نے قلعے سر کرنے والوں کو ایک عورت کی تیکھی نظروں اور اداؤں سے مرتے دیکھا ہے۔ کیا تم ہوش میں نہیں ہو؟ عورت نے پوچھا۔ میں شاید ضرورت سے زیادہ ہوش میں ہوں، مونا نے کہا۔ تم مجھے اچھی لگتی ہو یا نہیں، یہ بات کی بات ہے۔ اس وقت مجھے تمہارا قلعہ اچھا لگ رہا ہے۔ کیا میرا یہ تحفہ قبول کرو گے؟ عورت نے کہا۔ طاقت سے قلعہ سر کرنے کی بجائے مجھ سے یہ قلعہ محبت کے تحفے کے طور پر لے لو تو کیا یہ اچھا نہیں رہے گا؟ محبت؟ مونا نے زیر لب کہا، پھر سر جھٹک کر جیسے بیدار ہو گیا ہو۔ کہنے لگا، محبت کا وقت نہیں، میں تمہارے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر تم رضامند ہو تو پہلے اپنے سارے قبیلے سمیت اسلام قبول کرو۔ میں نے قبول کیا، عورت نے کہا۔ میں اس مذہب پر بھی جان دے دوں گی جس کے تم پیروکار ہو۔ 2 مورخوں طبری اور ابن رتا نے اس خاتون کا ذکر تفصیل سے کیا ہے، لیکن دونوں کی تحریروں میں اس خاتون کا نام نہیں ملتا۔ شہنشاہ فارس ارد شیر آگ بگولا ہوا جا رہا تھا۔ اسے ہرمز پر غصہ آ رہا تھا جس نے کمک مانگی تھی۔ کمک بھیجنے کے بعد اسے ابھی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی کہ میدان جنگ کی صورتحال کیا ہے۔ وہ دربار میں بیٹھا تو مجسمِ عتاب بنا ہوا تھا۔ محل میں وہ کہیں بھی ہوتا تو اس کیفیت میں ہوتا کہ بیٹھے بیٹھے اٹھ کھڑا ہوتا، تیز تیز ٹہلنے لگتا اور بلا وجہ کسی نہ کسی پر غصہ جھاڑنے لگتا۔ اس روز وہ باغ میں ٹہل رہا تھا جب اسے اطلاع ملی کہ کارن کا قاصد آیا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ قاصد کو بلاتا، وہ قاصد کی طرف تیزی سے چل پڑا۔ کیا کارن نے ان سرائی گدڑوں کو کچل ڈالا ہے؟ ارد شیر نے پوچھا۔ شہنشاہ فارس، قاصد نے کہا، جان بخشی ہو، شہنشاہ کا غلام اچھی خبر نہیں لایا۔ کیا کارن نے بھی کمک مانگی ہے؟ ارد شیر نے پوچھا۔
نہیں شہنشاہ فارس، قاصد نے کہا۔ سالار ہرمز مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ ارد شیر نے حیرت سے کہا، کیا ہرمز کو بھی مارا جا سکتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اس نے گرج کر قاصد سے پوچھا، تمہیں یہ پیغام کس نے دیا؟ سالار کان بن کریانس نے۔ قاصد نے کہا، ہمارے 2 سالار قباز اور انوش جان پسپا ہو کر آ رہے تھے، باقی سپاہ بھی جو زندہ تھی ایک 2 کر کے ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ دریائے موکل کے کنارے وہ ہمیں آتے ہوئے ملے۔ انہوں نے بتایا کہ سالار ہرمز نے مسلمانوں کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا تو ان کا سالار خالد رضی اللہ عنہ بن ولید ہمارے سالار کے مقابلے میں آیا۔ سالار ہرمز نے اپنے محافظوں کو ایک طرف چھپا دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کے سالار کو گھیرے میں لے کر قتل کرنا تھا۔ انہوں نے اسے گھیرے میں بھی لے لیا تھا، لیکن کسی طرف سے ایک مسلمان سوار سرپٹ گھوڑا دوڑاتا آیا اور اس کے ایک ہاتھ میں برچی اور دوسرے میں تلوار تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سالار ہرمز کے 6-7 محافظوں کو ختم کر دیا۔ عین اس وقت مسلمانوں کے سالار نے سالار ہرمز کو گرا لیا اور خنجر سے انہیں ختم کر دیا۔ ارد شیر کا سر جھک گیا۔ وہ آہستہ آہستہ محل کی طرف چل پڑا۔ اس نے دیوار کا سہارا لے لیا۔ وہ اپنے کمرے تک دیوار کے سہارے پہنچا۔ کچھ دیر بعد محل میں ہڑبونگ سی مچ گئی۔ طبیب دوڑے آئے۔ ارد شیر پر کسی مرض کا اچانک حملہ ہو گیا۔ یہ صدمے کا اثر تھا۔ فارس کی شہنشاہ کی شکست سے ناآشنا رہی تھی اور اسے پہلی مرتبہ رومیہ کے ہاتھوں ضرب پڑی تھی اور فارس کی شہنشاہی کچھ حصے سے محروم ہو گئی تھی۔ اب اس شہنشاہی کو اس قوم کے ہاتھوں چوٹ پڑی تھی جسے ارد شیر قوم سمجھتا ہی نہیں تھا۔ ارد شیر کے لیے یہ صدمہ معمولی نہیں تھا۔ کان بن کریانس ابھی دریائے موکل کے کنارے پر خیمہ گان تھا۔ اس نے وہاں اتنے دن اس لیے قیام کیا تھا کہ ہرمز کی فوج کے بھاگے ہوئے کماندار سپاہی ابھی تک چلے آ رہے تھے۔ کارنے انہیں اپنے لشکر میں شامل کرتا جا رہا تھا۔ ہرمز کے دونوں سالار قباز اور انوش جان اس کے ساتھ ہی تھے۔ وہ اپنی شکست کا انتقام لینے کا عہد کیے ہوئے تھے۔ ان کے کہنے پر کان پیش قدمی میں محتاط ہو گیا تھا۔ قیام کے دوران اس کے جاسوس اسے اطلاع دیتے رہے تھے کہ مسلمانوں کی سرگرمیاں اور عزائم کیا ہیں۔ ان اطلاعوں سے اسے یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان واپس نہیں جائیں گے بلکہ آگے آ رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جنگ سلاسل جیتنے کے بعد کاظمہ، بلا اور چھوٹی چھوٹی آبادیوں کے انتظامی امور اپنے ہاتھوں میں لے لیے تھے۔ جب وہ ان آبادیوں میں گیا تو وہاں کے مسلمانوں نے چلا چلا کر خالد رضی اللہ عنہ زندہ باد، اسلام زندہ باد، خلافت مدینہ زندہ باد کے نعرے لگائے۔ وہ سر سبز اور شاداب علاقہ تھا۔ عورتوں نے خالد رضی اللہ عنہ اور اس کے محافظوں کے راستے میں پھول پھینکے۔ اس علاقے کے مسلمانوں کو بڑی مدت بعد ایرانی جبر استدعا سے نجات ملی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے، کیا تم ہماری عصمتوں کا انتقام لوگے؟ خالد رضی اللہ عنہ کو کئی عورتوں کی آواز سنائی دی، ہمارے جوان بیٹیوں کے خون کا انتقام، انتقام خالد، انتقام۔ یہ ایک شور تھا، للکار تھی، اور خالد رضی اللہ عنہ اس شور سے گزرتے جا رہے تھے۔ ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے، خالد رضی اللہ عنہ نے وہاں کے مسلمانوں سے کہا، ہم انتقام لینے آئے ہیں۔ مسلمانوں کے ایک وفد نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ اس علاقے کے غیر مسلموں پر بھروسہ نہ کرے، یہ سب فارسیوں کے مددگار ہیں۔ وفد نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ مجوسیوں نے ہمیشہ ہمارے خلاف مخبری کی ہے۔ ہمارے بیٹے جب فارسی فوج کی اس چوکی پر شب خون مارتے تھے تو مجوسی مخبری کر کے ہمارے بیٹوں کو گرفتار کرا دیتے تھے۔ تمام عیسائیوں اور یہودیوں کو گرفتار کر لو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، اور مسلمانوں سے جو اسلامی لشکر میں آنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں۔ وہ پہلے ہی مثنہ بن حارثہ کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو جواب ملا۔ فوراً ہی مجوسی اور دیگر غیر مسلموں کی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی۔ ان میں سے صرف انہیں جنگی قیدی بنایا گیا جن کے متعلق مصدقہ شہادت مل گئی کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کی تھی یا مخبری کی تھی۔ نظم و نسق کے لیے اپنے کچھ آدمی کاظمہ میں چھوڑ کر خالد رضی اللہ عنہ آگے بڑھ گئے۔ اب ان کی پیش قدمی کی رفتار تیز نہیں تھی، کیونکہ کسی بھی مقام پر
ایرانیوں سے لڑائی کا امکان تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے جاسوس جو اس علاقے کے مسلمان تھے آگے اور دائیں بائیں بھیج دیے تھے۔ مثنیٰ بن حارثہ آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ دریائے موکل عبور کرنا چاہتا تھا، لیکن دور سے اسے ایرانیوں کی خیمہ گاہ نظر آئی۔ وہ بہت بڑا لشکر تھا۔ مثنیٰ کے پاس 1500 سے کچھ زیادہ سوار تھے۔ اتنی تھوڑی تعداد سے مثنیٰ ایرانی لشکر سے ٹکر نہیں لے سکتا تھا۔ ہمیں یہیں سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، مثنیٰ کے ایک ساتھی نے کہا۔ یہ لشکر ہمیں گھیرے میں لے سکتا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو، مثنیٰ نے کہا۔ اگر ہم پیچھے ہٹے تو فارسیوں کے حوصلے بڑھ جائیں گے۔ ہمارے سپہ سالار خالد رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ پیشتر اس کے کہ فارسیوں کے دلوں سے ہماری دہشت ختم ہو جائے، ہم ان پر حملے کرتے رہیں گے۔ ہمیں اپنی دہشت کو برقرار رکھنا ہے۔ میں آپ کے ان پجاریوں کی فوج کو یہ تاثر دوں گا کہ ہم اپنے لشکر کا ہر اول دستہ ہے، ہم لڑنے کے لیے بھی تیار رہیں گے۔ اگر لڑنا پڑا تو ہم ان سے وہی جنگ لڑیں گے جو ایک مدت سے لڑ رہے ہیں۔ ضرب لگاؤ اور بھاگو، کیا تم ایسی جنگ نہیں لڑ سکتے؟ مثنیٰ نے ایک سوار کو بلایا اور اس سے کہا، گھوڑے کو ایڑ لگاؤ۔ سپہ سالار خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کاظمہ یا اوبلا میں ہوں گے۔ انہیں بتاؤ کہ موکل کے کنارے فارس کا ایک لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ انہیں کہنا کہ میں اس لشکر کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا اور آپ کا جلدی پہنچنا ضروری ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ پہلے ہی کاظمہ سے چل پڑے تھے۔ انہیں گھوڑوں اور باربردار اونٹوں کے لیے چارے اور لشکر کے لیے کھانے پینے کے سامان کی کمی نہیں تھی۔ اس علاقے کے مسلمانوں نے ہر چیز کا بندوبست کر دیا تھا۔ خالد کا رضی اللہ عنہ کا راستہ کوئی اور تھا۔ وہ اوبلا سے کچھ دور کھنڈروں کے قریب سے گزر رہے تھے۔ سامنے ایک گھوڑ سوار بڑی تیز رفتاری سے آ رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے 2 محافظوں سے کہا کہ وہ آگے جا کر دیکھیں یہ کون ہے۔ محافظوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور آنے والے سوار کو راستے میں لیا۔ اس سوار نے گھوڑا روکا نہیں۔ دونوں محافظوں نے اپنے گھوڑے اس کے پہلوؤں پر کر لیے اور اس کے ساتھ آئے۔